اسلام آباد میں بڑی سفارتی پیش رفت ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم معاہدے زیر غور۔ برطانوی خبر ادارے کے مطابق پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اہم عالمی رہنماؤں سے مسلسل رابطے کیے۔ ان رہنماؤں میں امریکی نائب صدر، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہیں۔ معاہدے کو اسلام آباد میں اکارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدہ 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے فوری جنگ بندی اور بعد ازاں حتمی معاہدہ طے پانے کا امکان۔ معاہدہ نہ ہوا تو بہت کم چھوڑ کر پورے ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک اور دھمکی، کہا کل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں پر حملے کا دن ہوگا۔ مشرق وسطیٰ تنازع چند ہفتوں میں نہیں دنوں میں حل ہونا چاہیے، ورنہ ایران تباہ کاریوں کے لیے تیار رہے۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی کی تجویز، اسلام آباد اکارڈ موصول ہونے کی تصدیق۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا پاکستان کی جنگ بندی کی تجویز کا بغور جائزہ لیا جا رہا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن مستقل جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ تہران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولے گا۔ ٹرمپ آج فوجی قیادت کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کی پریس کانفرنس میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اہم اعلان متوقع ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے پریس کانفرنس امریکی میڈیا کے مسلسل اصرار پر ہو رہی۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے میڈیا سے خطاب کریں گے۔ سیاسی اور سفارتی حل کے پریس کانفرنس کو انتہائی اہم قرار دے رہے۔ امریکہ کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم نہیں مانتے، ایران کا امریکی صدر کی دھمکی پر بڑا جواب، کہا جارحیت جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ایران کو شکست دینے کا تصور اب ایک دلدل میں بدل چکا، اس میں مخالفین خود دھنس جائیں گے۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے ایران پر حملے جاری، اسرائیل کے ایران کے پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہوئے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اس اسٹیڈیم میں تاریخ ساز میچز ہوا کرتے تھے، تاہم اب یہاں ہر طرف تباہی ہے۔ ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ پر حملے کے بعد روس نے اپنے عمل کے مزید 198 افراد کو نکال دیا۔ روس کمپنی کا کہنا ہے بوشہر پلانٹ کے اطراف بدترین صورتحال کے تحت انخلا کیا جا رہا۔ پلانٹ پر حملے سے ایک ایرانی شہری شہید ہوا، جبکہ ٹرمپ کے 10 دن کے لیے ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے بعد حملہ کیا گیا ہے۔ ایران جوہری پلانٹ سے تابکاری کے اخراج خلیجی ممالک میں بھی زندگیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہا کیا آپ کو یوکرین کے جوہری پاور پلانٹ کے قریب جھڑپیں مغربی دنیا کا غم و غصہ یاد ہے؟ امریکہ اور اسرائیل ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر اب تک 4 مرتبہ بمباری کر چکے۔ خلیجی ممالک جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، اس سے کب کہ ٹرمپ خطے کو آگ کا گولہ بنا دے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد بردئی کہتے ہیں انہوں نے ایران کو صدر کو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن پر پیغام جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل انتونیو گوتریس سے بھی اپیل ہے۔ یورپی کونسل صدر فرانس، چین اور روس سے کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم نے تمام اقلیتوں کے لیے بلا تفریق مساوات کی تعلیم دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارکباد۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں ملک میں مذہبی ہم آہنگی، محبت اور اتحاد کے فروغ پر زور دیا، کہا مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان میں بسنے والی یہ برادری امن پسند اور قابل احترام ہے۔ ملک بھر میں کل سے 9 اپریل تک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی، کہا پنجاب اور اسلام آباد میں گرج کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بھی بادل برسیں گے۔ ایبٹ آباد، منصورہ، ہری پور میں بھی بارش کی پیشگوئی۔